شانو انصاری انہوں نے پوچھا ہے کہ سفر میں ہیں اور پیشاب کیا پانی نہیں ملا تو اس صورت میں کیا منزل پر پہنچ کر صرف آدھے دھڑ سے دھونا ہوگا یا غسل کرنا پڑے گا یا شرمگاہ دھونے سے کام ہو جائے گا؟ آپ نے ایسے وقت میں سوال کیا کہ سردی بہت پڑ رہی ہے اور اس وقت لوگوں کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسی نوبت آ جاتی ہے۔ دیکھیے ناپاکی کے الگ احکام ہیں جس میں نہانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے، وہ عام طور سے ہر مسلمان جانتا ہے اس کو۔ یہ جو ناپاکی لگ جاتی ہے اس سے نہ آدمی ناپاک ہوتا ہے نہ پورا بدن ناپاک ہوتا ہے، بلکہ جہاں پر ناپاکی لگتی ہے صرف اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے۔ جیسے آپ گزر رہے ہیں، کوئی چھینٹ پڑ گئی تو ظاہر بات ہے کہ اتنا کپڑا یا اتنا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو آپ دھل لیجئے بس، اس میں پورا دھڑ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صرف جہاں پر وہ چیز لگی ہے اتنا دھل لیجئے۔ اور کبھی ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی سفر میں ہوتا ہے اور وہاں پانی نہیں ہوتا، تو ایسی شکل میں کیا کرے؟ یا تو ٹیشو پیپر جیب وغیرہ پہ رکھے، آج کل ٹیشو پیپر آتے ہیں اس طرح کے، وہ آپ جیب میں رکھے رہیں اور اس طرح اس کو پوچھ کر کے پھینک دیں، یا یہ کہ مجبوری میں آپ مثال کے طور پر رومال ہے، اس رومال کے کنارے سے اس کو پوچھ لیں ناپاکی اور اس کو اس طرح گرا لگا دیں۔ یہ گرا اس لیے لگا دیتے ہیں کہ بعد میں آپ اتنا دھل لیں، پورا رومال دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سفر میں اگر رومال گیلا ہو جائے گا تو آپ اس سے کام کیسے لیں گے؟ باہر نکلے جہاں پانی ملے صرف آپ اتنا گرا کھول کر کے خالی اس حصے کو آپ اس طرح کر کے آپ دھل لیں، باقی پاک ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر اس طرح کی نوبت آ جائے پانی نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا استنجا ہو چاہے بڑا استنجا ہو، تو اس میں رومال ہے یا بڑا رومال آتا ہے یہ ہے یا چادر ہے، حتیٰ کہ کپڑے کا کونا بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کر کے اس میں اتنی گرے لگا بعد میں آ کر کے دھل لیں۔ تو اتنا کرنے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ اس دائرے سے ایک درہم کے بقدر جو گدیلی کا ہے اس سے زیادہ نہیں پھیلا، اور عموماً اتنا نہیں پھیلتا، تو ایسی شکل میں بغیر آپ دست لیے ہوئے یا دھلے ہوئے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ پھیلا نہیں۔ اور اگر پھیل جائے تو صرف آپ کو جتنا ایریے میں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ پیشاب یا کوئی چیز گندگی لگی، صرف اتنا دھل لینے سے کافی ہو جائے گا۔ پورا کپڑے اتار کر یا پیجامہ اتار کے لنگی اتار کے آدھا دھڑ دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہم اس لیے مزید وضاحت سے کہہ رہے ہیں کہ سردی بہت ہے اور کبھی اس کی نوبت آ جاتی ہے، تو اگر کبھی پیشاب ہو یا پاخانہ ہو ایسی نوبت آ جائے تو پہلے تو جو ہم نے ترکیبیں بتائیں اس پر عمل کر لیجئے، بعد میں کپڑا دھل لیجئے تو بدن بھی پاک رہے گا، کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ پھیلا نہیں ہے، نجاست پھیلی نہیں ہے، تو جب بھی موقع ملے آپ صرف اتنا ایریا دھل لیں بس، اس میں لنگی یا پیجامہ اتار کر کے کمر سے نیچے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ پھیلا بھی نہیں ہے، یعنی تھوڑا سا وہ ایریا پھیلا نہیں، تو اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں کراہت ہے یا نہ ہے، لیکن اگر کبھی ایسی مجبوری ہے تو اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وہ زیادہ پھیلا ہوا نہیں ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ سفر میں اگر ایسا کبھی ہو تو یہ طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ باقی نہ غسل کرنے کی ضرورت ہے نہ آدھا دھڑ دھلنے کی ضرورت ہے، صرف اس ایریے کو دھل لیں جہاں پر وہ ناپاکی لگی ہو، پیشاب ہو یا پاخانہ ہو۔ یہ ہم نے آپ کو وضاحت سے سمجھا دیا۔